بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے پیارے فینس، میری بھائیوں اور میرے سب فالوورز، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جمعہ کا دن آپ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ جمعے کی برکت سے ہماری تمام مشکلات اور تمام تکلیفیں جو ہیں وہ دور فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کر سکیں، ہم انسانیت سے محبت کر سکیں، ہم ایک دوسرے کا درد سمجھ سکیں۔ آج کل جو دور آ گیا ہے اس میں اتنا نفسا نفسی چل رہی ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے، اسی طرح سے کہ ہم ایک دوسرے کی پرواہ کریں۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر ہم کسی کی فائنینشلی مدد نہیں کر سکتے تو ہم ان سے بات کر کے ان کا دل ہلکا ہو جائے، یہ کر کے ہم کر سکتے ہیں، ایک اسمائل دے کے کر سکتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی ہمیں فزیکلی ہم مدد کر سکتے ہیں ویسے کر لیں۔ مجھے بہت ساری میسیجز آتے ہیں آج کل اور مجھے میں اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں اور کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی بہنیں میری تکلیف میں ہیں، پرابلم میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے۔ جہاں تک میں کر سکتی ہوں، جو میرے اپنے ایک اس میں ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے میں اب کام نہیں کر رہی، تو میں جو بھی میرا ایک اوبیسلی گھر کا ایک نظام ہے جو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چل کر اپنا گھر چلا رہی ہوں، تو جو بھی میری پھر بھی ہوتی ہے کیپیسٹی، اس میں جو بھی میں کر سکوں میں کرتی ہوں اور اس سے بڑی خوشی ملتی ہے۔ میں نے آپ کو شاید ذکر بھی کیا تھا، میری ایک دوست نے جب شیئر کیا تو میں نے ایک پیکٹس ہم لوگوں نے ان سے لیے، اور آپ بھی بنا سکتے ہیں گھر میں، اس میں چپس رکھ لیں، جوس رکھ لیں، یہ چیزیں رکھ کے ان بچوں کو دیں، تو ہم جب بھی جاتے ہیں گاڑی میں ہم 4-5 پیکٹس وہ رکھ لیتے ہیں اور جو مانگنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت کچھ نہیں کر سکتے تو میں جیسے کہہ رہی تھی کہ آٹا جو ہے وہ آپ لے کے ہفتے میں ایک بوری بھی لے کے رکھ لیں، اگر 10 کلو کی، آج کل اتنے خرچے ہیں ہمارے، تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، صدقہ بھی نکل جاتا ہے، اس کو آپ خیرات بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہر چیز کا میں یہ سوچ رہی تھی کہ نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے۔ آپ کی اگر نیت صحیح ہے تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ مطلب کہ اگر آپ نیت کے ساتھ سب کچھ کریں، میں نے کل شیئر کیا تھا اس پہ انسٹاگرام پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں کھانے کے لیے محبوب تھیں، وہ ان چیزوں میں سے چند چیزوں میں کی جو میری نظر سے گزری اور جو میں چاہ رہی تھی کہ میں ان میں عمل کروں، تو وہ میں نے شیئر کی تھی، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا، بہت وہ اچھی، مطلب ان کو پسند تھا، دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، شہد میں بہت شفا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون استعمال کیا کرو، کھانے میں بھی اور لگانے میں بھی، اس میں شفا ہے کیونکہ یہ ایک برکت والے درخت سے اترا ہے۔ پھر اس میں نے شیئر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف بہت پسند تھے، ایک حدیث کے مطابق ان کے راوی آئی تھنک حضرت ابو ہریرہ ہے، غلط نہ کہیں بول جاؤں، لیکن وہ ایک دعوت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر انہوں نے کدو گوشت جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، تو وہ شوربے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو ڈھونڈ کر کھاتے تھے۔ تو کدو شریف جو ہے وہ دیکھیں آپ، میں یہی بات کل بھی کری تھی کہ جو چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہے یا ان کے ساتھ لگ جاتی ہے تو اس کی بھی عزت ہو جاتی ہے، تو کدو کو بھی شریف کہا جا رہا ہے۔ کدو شریف جو ہے جیسا کہ مدینہ شریف ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں انجیر ہے، جنت کا پھل ہے، انار ہے، جنت کا پھل ہے، اور دستی کا گوشت، مجھے بکرے کی دستی کا گوشت ہوتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے نوش فرماتے تھے۔ تو یہ تھوڑی چیزیں ہیں جو میں شیئر بھی کرتی رہتی ہوں، لیکن نیت کی بات ہو رہی تھی، بات یہ تھی کہ آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے سب کی مدد کرنی ہے، میں نے سب کے لیے اچھا کرنا ہے۔ ہمارے لیے خاص کرم ہمارے پہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کہ جو ہم نیت کرتے ہیں
کوئی برائی کی اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہمیں اس پہ گناہ نہیں ہے. اور اگر ہم نیت کرتے ہیں اچھائی کی اور ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے، فار انسٹنس اگر ہم رات کو سوچتے ہیں کہ یار ہم تہجد کے لیے اٹھوں گی اور میں اٹھ نہیں پاتی، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں. تو یہ خاص مہربانی ہے اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے. تو نیت اپنی صاف رکھیں، انٹینشنز کلیئر رکھیں کہ میں نے ہیلپ کرنی ہے، میں نے اچھا رہنا ہے. آپ کا اخلاق اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے بدلنا شروع ہو. میں بڑی چھوٹی سی بات بتاتی ہوں جو کہ میں کسی کو کبھی پریشرائز نہیں کرتی، میں صرف سمجھا ہی سکتی ہوں. ایک آدھ مرتبہ میں کہہ دیتی ہوں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مطلب جیسے بھی، تو میرے گھر میں جو میری ہاؤس ہیلپ ہیں، جو کام کرنے والی لڑکیاں ہیں، وہ کام کرتی ہیں گھر میں. تو ماشاء اللہ کیونکہ ہمارے گھر میں نماز سارے ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو میں نے ان کو ایک آدھ مرتبہ شاید کہا ہوگا، اور اس کے بعد میں پریشرائز نہیں کرتی بیکاز دین میں زبردستی نہیں ہے. ماشاء اللہ سے انہوں نے خود سے اب 5 وقت کی نماز شروع کر دی. بلکہ فجر کی نماز میں اگر میں ان کو کبھی اٹھانا بھول جاؤں، مطلب میں نہیں اٹھاتی ان کو، کہتی ہوں پتہ نہیں تنگ ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ ہمیں فجر کی نماز کے لیے اٹھایا کریں. اور وہ 5 وقت نماز پڑھی ہیں، وہ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ کی اپنے عمل، آپ کی اپنی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے بدلنا شروع ہو جائے. تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھر میں کہ سب نمازی ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہو، تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے یہ کرنا ہے. اپنے بچوں کو دکھائیں. اور نیت اچھا نہیں بھی کر سکتے تو نیت کریں گے اللہ میں آج قرآن پاک پڑھوں گی، میں آج سے نماز شروع کروں گی. اور نماز کے لیے میں ہمیشہ اپنی بہنوں کو کہتی ہوں کہ اسٹارٹ وتھ 2 نمازیں، یا 1 نماز سے اسٹارٹ کر لیں اگر مشکل لگ رہی ہے. 1 نماز پڑھیں، پھر 2 کر لیں، پھر 3 کر لیں. پھر جب 3 ہو جائیں گی تو آپ کو خود بخود شرم آنے لگے گی، 4 ہو جائیں گی. جب آپ 4 پڑھی ہوں گی تو پھر اس کے بعد آپ کو خود ہی ہوگا کہ یار میں مطلب فجر کی اکثر مس ہو جاتی ہے، فجر کی کیوں میں مس کر رہی ہوں. تو آپ کو پھر عادت ہو جائے گی اور بڑا ہی سکون ملے گا. ایٹ لیسٹ آپ کو دلی ذہنی سکون یہ ہوگا کہ میں اللہ کے حقوق پورے کر رہی ہوں. اب اللہ کے حقوق میں صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، زکوٰۃ دینا بھی ہے، خیرات کرنا بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے، اپنی عزتوں کا خیال رکھنا بھی ہے، پردہ کرنا بھی ہے. آئی ایم ناٹ ججنگ اینی بڈی، بٹ اگر اچھا ہے اگر ہم اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کریں. جب مالک کے حکم پہ ہم عمل کریں گے تو مالک ہمارے سے خوش ہوگا اور ہمارے لیے ہمیں وہ سب عطا کر دے گا جس کی ہمیں خواہش ہے، چاہے وہ دین میں ہو یا وہ مطلب چاہے وہ دین کا ہو، دنیا کا ہو یا پھر آخرت کا ہو. سو نماز قائم کریں. اور قائم نماز جیسے ہمارے سر جاوید بھی کہتے ہیں، قائم نماز یہ نہیں ہے. اور درود شریف پڑھا کریں. مجھ سے بہت اکثر لوگ قائم نماز یہ ہے کہ مطلب ہر حالت نماز میں ہر وقت آپ کو پتہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. سو جب آپ کو یہ احساس ہوگا نا کہ اللہ ہے، تو پھر آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے، بہت ساری تکلیفوں سے بچ جائیں گے، بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے، جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے. چھوٹے جھوٹ سے نا ہم بڑی چیزیں بنانے لگ جاتے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے قائم نماز کا، جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ درود پاک بڑا اچھی، میں سر کا اس دن بیان سن رہی تھی، اس سر نے کہا کہ درود پڑھنا ہے اور درود بھیجنا ہے، پڑھنا ہے. مطلب اب درود پاک پڑھیں اور ساتھ ساتھ پھر اس پہ عمل کریں. جب آپ درود پڑھتے ہیں، پھر آپ جب کسی کی ہیلپ کریں گے آؤٹ آف دا وے جا کے، اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر، سپوز آپ کے پاس 1000 روپے ہیں اور 1000 روپے اور آپ کو 1000 روپے جو ہے اس میں گھر چلانا ہے یا جو بھی آپ کا سسٹم چل رہا ہے اس میں چلانا ہے. اب اس میں سے جب آپ نے 100 روپیز نکالنے ہیں، جو کہ مشکل ہے نکالنا، تو وہ ہے آپ کا کمفرٹ زون. اس سے نکلیں، وہ 100 روپیز نکالیں اور اللہ کی راہ میں دیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن میں کتنا دیتا ہے. پھر اس کے بعد کمفرٹ زون یہ ہے کہ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں نیند میں ہوں، خاموش ہوں، مجھے نہیں اٹھنا اور مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور رضائی میں بڑا مزہ آ رہا ہے. لیکن آپ نے ایفرٹ کرنا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اپنے لیے معافی مانگنی ہے. اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے لیے نماز پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. مطلب یہ ساری جو یہ پریکٹس ہے، یہ ہمارے لیے، ہماری باڈی کے لیے، ہماری روح کے لیے. پلس خیر کریں، خیر بن جائیں، پیار بن جائیں، پیار بانٹیں، پیار کریں اور عزت کریں ہر رشتے کی، ہر انسان کی، کہ اللہ کو اپنا ہر انسان بہت پیارا ہے.
آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر کچھ زیادہ بڑا نہیں ہو گیا ہوگا. سو میری تو یہی بات تھی آج. جو زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. جمعہ کا دن بہت مبارک. جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. ویسے تو اپنی روٹین ہی بنا لیں. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے یہ چہرے پہ بڑا نور ہے آج کل، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس کا راز صرف اور صرف درود پاک ہے. میں درود پاک بہت پڑھتی ہوں اور یہ میرے بال مجھے بہت تنگ کریں. سو اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.